ایک اللہ والے پان کی دکان میں پان کھانے جاتے تھے، تو پان والا پہچان لیا کہ یہ اللہ والا ہے، کہا کہ حضرت میرے لیے مورتن دعا کرے دے بنے ٹو، تو حضرت بولے کہ جات اللہ توکنی انسان بنے دے۔ پان کھا کے حضرت چلے گئے، دوسرے دن پھر حضرت آئے، پان کھائے، تو آدمی بولا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے نا، تو حضرت بولے کہ جات اللہ تم کو انسان بنا دے۔ تیسرے دن حضرت پھر پان کھانے آئے، تو آدمی پان والا بولا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے، کہا کہ جا اللہ تم کو انسان بنا دے۔ تو پان والا گرم ہو گیا کہ می کی انسان نہیں جی، می جانور جی، ہم کیا آپ کو آدمی نظر نہیں آ رہے ہیں؟ ہم انسان نہیں ہیں، آپ 3 دن سے دعا کر رہے ہیں اللہ تو کہ انسان بنے دے، انسان بنے دے، می کی جی جانور؟ بولا بیٹا تی جانور نہیں جی، تی انسان سی نا؟ بولا ہاں می انسان جی۔ بولا اچھا ٹھیک رکو۔ حضرت یہ ٹوپی، حضرت جو ہے اپنے سر پہ جو ٹوپی پہنے تھے وہ ٹوپی کھولے اور اس پان والے کو پہنا دیا، اس کو پہنو۔ پان والا جو ٹوپی پہنا، حضرت بولا کہ دیکھو بازار میں دیکھو، تو پان والا یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کوئی آدمی نہیں ہے بابا، کوئی گدھا ہے، کوئی بیل ہے، کوئی بھینس ہے، کوئی بکری ہے، کوئی چڑیا ہے، کوئی کوا ہے، کوئی مینا ہے۔ بولے پائے یہ کو مانوس نیچے ہے۔ بولا حضرت یہ کیا پہنا دی ہم کو، جلدی کھولیے۔ حضرت ٹوپی لیے، بولے کہ بیٹا آدمی نظر آیا؟ بولا حضرت یہ کوئی آدمی نہیں تھا، سب جانور تھا، کوئی کوا تھا، کوئی مینا تھا، کوئی چڑیا تھا، کوئی مرغی تھی، کوئی بکری تھی۔ بولا اسی لیے نا ہم تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تم کو انسان بنا دے۔ عصر کی نماز پڑھ کے نکلا مسجد سے، ایک مولوی صاحب پہنچ گیا، بولے السلام علیکم کی بات ہے؟ بولے می گودا ہاٹ سے وسی آئی مدرسہ چھے چندار تنے وسی آئی کچھو ہے جاوے؟ ہاں مور پاس یہ کوٹ گانی یہ کوٹ، اچھا نمری کرتا کے اوپر سے نمری جیب میں رکھا ہوا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، مولوی صاحب کی نظر پڑ گئی کہ نمری وہی چمک رہا ہے۔ یہ بولا نہیں مور پاس یہ کوٹ گانی، تو حضرت بولا کہ وہ نمری جو بولا وہ ایٹا نا ایٹا ٹگا تھا کامیر جی نا ایٹا میں نہیں دعا پاؤں الحمدللہ۔ سر میں ٹوپی ہے، اثر کی نماز پڑھ کے نکلا، اب بولا پیسہ نہیں، جھوٹ ہے کہ نہیں؟ ارے بولے بھائی جھوٹ ہے کہ نہیں دینا وہ الگ بات ہے، منع کر دو نہیں دے پائیں گے، سنو قربان جاؤ، یہ مدرسے والے تمہارے محتاج نہیں ہیں، قربان جاؤ، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں قربان جاؤ، ہو ایک وقت کا کھانا کئی لاکھ کا بنتا ہے، ایک وقت کا کھانا کئی لاکھ روپے کا بنتا ہے۔ اس وقت اندرا گاندھی کی حکومت تھی، اندرا گاندھی نے کہا کہ بھائی چیک کرو اتنا گلہ کہاں سے آتا ہے، اتنا چاول کہاں سے آتا ہے، اتنا گیہوں کہاں سے آتا ہے، چیک کراؤ مدرسہ میں کہاں سے اتنا پیسہ آتا ہے، چیک کرو گوڈاؤن چیک کرو۔ گوڈاؤن کھولا تو کچھ نہیں، گوڈاؤن کھولا تو کچھ نہیں، سب گوڈاؤن خالی ہے۔ اور قربان جاؤ اللہ والے تھے اس وقت، سارے دروازے بند کر گئے، جو چیک کرنے والے آئے تھے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ پھر اتنے بچے کھاتے کیسے ہیں؟ بولا کہ آؤ اب ہم دکھاتے ہیں، تم لوگوں نے دیکھا گوڈاؤن میں کچھ ملا؟ بولا کچھ نہیں، ایک کو بورا، ایک کو کلو چاول نہیں۔ بولا اب آؤ اب ہم دکھاتے ہیں، پھر سے تالا کھولا، دروازہ کھولا، دیکھا تو چاولوں کی بوریوں کی بوری لگی ہوئی ہے۔ قربان جاؤ، سپاہیوں نے کہا، پولیس والوں نے کہا کہ پہلے ہم لوگوں کو نظر نہیں آئی؟ بولا سوچو یہ ادھر سے۔ اے مسلمانوں، نوجوانوں، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ تو شعبان المعظم کی یہ جو 14 تاریخ ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ پہلے آسمان پہ آتا ہے، اللہ مانگتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا ہم سے بخشش طلب کرے، ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ہے کوئی روزی کی کشادگی مانگنے والا، ہم اس کی روزی کو بڑھا دیں گے۔ ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا، ہم اسے بیماری سے شفا دے دیں گے۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، پہلی بات تو یہ ہے اجتماعی عبادت اس رات میں نہیں ہے۔ اجتماعی جھن بنا کر، پورا جمگٹھا بنا کر عبادت کرنے کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ انفرادی
الگ الگ عبادت کیجئے، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، قبرستان بھی جاؤ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہو جائے۔ انشاءاللہ عمل کرو گے؟ ارے بولو بھائی انشاءاللہ عمل کرو گے الحمدللہ۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، جو ملے جو وہ پکاؤ گھر کے اندر میں، لیکن کسی کو ضروری نہ سمجھو کہ یہ پکانا ضروری ہے، یہ بدعت ہے، ضروری سمجھنا، نہ کچھ واجب ہے نہ کوئی فرض ہے۔ اس لیے جو اللہ توفیق دے وہ بناؤ، اس رات کو ہو سکے تو عبادت کرو، قرآن پڑھو، تسبیح پڑھو، نمازیں پڑھو، لیکن نماز نوافل کون پڑھے گا؟ وہ پڑھے گا جس کے ذمہ فرض نماز باقی نہ ہو، جس کی فرض نماز قضا ہے وہ نوافل نہ پڑھے، قضاء عمری کی نماز پڑھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک ہم سب کو اس مہینے کی عزت و احترام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے، آمین بولا دے الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ چلتے چلاتے شعبان کا مہینہ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ۔ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ ارے زور سے بولو، رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا۔ میرا 80% نوجوان روزہ نہیں رکھتا ہے، سن لو بات صحیح کی غلط ہے، بولیے۔ ہٹا کٹا الو کا پٹھا، یہ نوجوان باڈی والا نوجوان روزہ نہیں رکھتا۔ میں نے ایک نوجوان کو پکڑا، کل آئی رے روزہ چھیج رہے، بولا نہیں روزہ نہیں چھیج، بولا کہیں روزہ کہیں نہیں ہے، کتنی عمر ہے؟ بولا 24 سال۔ روزہ کیا نہیں چھیج رہے؟ بولا نہیں مجبوری سے۔ بولا مجبوری تم کو کب سے ہونے لگا؟ مجبوری تو عورت کو ہوتی ہے، تم کو کب سے ہونے لگا؟ بولا نہیں وہ بات نہیں ہے، اصل بات ہے کہ می روزہ نہیں رکھو ہی نا بوڈی ہی لے جاوے۔ او بوڈی ہی لے جاوے، یہاں بوڈی ہلنے کے ڈر سے روزہ نہیں رکھو گے، اللہ کا فرشتہ قبر میں بوڈی ہلائے گا۔ اس لیے میرے بچوں روزہ رکھنے سے بوڈی ہلتا نہیں ہے، جسم کمزور نہیں ہوتا ہے، جسم مضبوط ہو جائے گا۔ روزہ رکھو۔ سنو، روزے داروں کو اللہ 2 انعام دے گا، ایک دنیا میں ایک آخرت میں۔ روزے داروں کو کئی انعام ملے گا؟ 2 انعام ملے گا، ایک دنیا میں ایک آخرت میں۔ دنیا کا انعام کیا ہے؟ نقد انعام ہے۔ دنیا کا انعام کیا ہے؟ افطاری کے وقت میں جو خوشی ملتی ہے، افطاری کرتے وقت جو خوشی ملتی ہے، آہا، اس خوشی کے آگے ساری خوشی پھیل۔ بولے بات صحیح کہ غلط ہے؟ بولیے۔ اچھا ایک روزے دار وہ بھی ہے، سنو، روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا۔ بولے بات صحیح کہ غلط ہے؟ بولیے۔ افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا، اچھا اس کو بھی کھائے گا، اس کو بھی کھائے گا، اس کو بھی کھائے گا، اس کو نہیں، مزہ نہیں لگو تو مزہ کہاں سے لگے گا؟ دن بھر منہ چلاتا رہا، فیکٹری بھرتا رہا، مزہ لگے گا؟ ارے مزہ تو اس کو لگے گا جو دن بھر بھوکا ہے، جو دن بھر روزہ رکھا ہے، جو دن بھر پانی کو نہیں چھوا ہے، جو دن بھر کھانا کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ مزہ تو اس کو آئے گا، تم کو آئے گا، فیکٹری بھرو۔ اچھا ایک روزے دار وہ بھی ہے، روزہ نہیں رکھے گا، سحری نہیں چھوڑے گا۔ اب آپ لوگوں کے یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ سحری بھر پٹا کھائے گا، روزہ نہیں رکھے گا۔ اب قربان جائیے، ایک روزے دار وہ روزہ رکھتا تھا، دن میں 5 مرتبہ نہاتا تھا، بغل میں ندی تھی، گھر کے بغل میں ندی تھی، 5 مرتبہ جا کے نہاتا تھا۔ تو آدمی سب بولتا ہے میاں تی کیا اتنا نہائی رہے؟ بولے بھائی ہم بہت گرم لگو، غسل کر لیتے نا، میرا بدن ٹھنڈا ہو جاتا۔ وہ دراصل نہاتا نہیں تھا، وہ ڈبکی لگا کے پانی پیتا تھا، اور لوگوں سے کہتا پھرتا تھا بھیا مور آج 4 روزہ ہے گئی ہے، مور 3 روزہ ہے گئی ہے، مور آج 5 روزہ ہے گئی ہے۔ ایک بار بیٹا پھنس گیا، ڈبکی لگایا، پانی پینے کے لیے منہ جو کھولا، ٹینگرا مچھلی گھس گئی۔ بولے باہے مو بچا ہے، نکلا بولا تھی تو روزہ چھلو، کنے ٹینگرا مچھلی گھس گئی رے۔ بولے بھائی امی روزہ نہیں چنو بھائی، امی پانی پیانو ہے، وہرے سجا چھے ہے۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں پابندی کے ساتھ 30 روزہ رکھنا، اللہ صحت بنا دے گا، اللہ تندرستی عطا فرما دے گا، اللہ بیماریوں کو دور فرما دے گا۔ روزہ رکھو۔ روزے داروں کو
ایک انعام دنیا میں افطاری کے وقت اللہ دے گا، جو خوشی دے گا اس خوشی کے آگے دوسری ساری خوشیاں فیل ہے، اور ایک انعام اللہ آخرت میں دے گا۔ ایک انعام کہاں دے گا؟ زور سے بولیے، آخرت میں دے گا۔ آخرت کا انعام کیا ہوگا؟ اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ سبحان اللہ ولدہ ماشاءاللہ، اللہ اپنا دیدار کرائے گا، اور وہ دیدار ایسا دیدہ ہوگا، اور دیدار ہوگا قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو روزے داروں کے لیے ایک دروازہ ہے جنت میں، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوگا اور کوئی نہیں۔ روزے دار داخل ہو، روزے دار تمہیں آسو، تمہیں آسو، تمہیں آسو، تمہیں روزے دار، آمی روزے دار، ایٹا دا جنت ایٹا دروازہ داخل ہو، اے تمہارا دروازہ ہے۔ اللہ دیدار کرائے گا، اللہ سامنے ہوگا، بندہ اللہ کو دیکھے گا، دیکھتا جائے گا، دیکھتا جائے گا، 50,000 سال گزر جائے گا، بندے کی نظر نہیں ہٹے گی۔ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ روزہ رکھو گے، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ الحمدللہ۔ میرا ہر بچہ، میری ماں بہنوں، تم لوگ بھی روزہ رکھنا میری ماں بہنوں، آپ لوگ بھی روزہ رکھنا میری ماں بہنوں، الحمدللہ جتنا پا سکو، جتنا ہو سکے اتنا روزہ رکھ لینا میری ماں بہنوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بس جاتے جاتے یہ شعبان المعظم کے مہینے کے حوالے سے کچھ پیغام تھا، میں نے پہنچا دیا، شب برات کے حوالے سے رمضان کا کچھ پیغام تھا، میں نے آپ کو پہنچا دیا۔ یہ مکتب کا جلسہ ہے، مدرسے کا جلسہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس مہینے کی بھی بڑی فضیلت ہے، شعبان المعظم کے مہینے میں اپنے مرنے والوں کے لیے ایصال و ثواب کا کام کرو، اپنے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کی دعا کرو، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میرا اللہ کہتا ہے جو دنیا میں ایک نیکی کرے گا، ایک نیکی کرے گا، اس کا بدلہ ہم 10 دیں گے۔ کتنا دیں گے بھائی؟ ہاتھ اٹھا کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنا دیں گے انشاءاللہ؟ 10۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، ایک کا بدلہ کتنا ملے گا؟ 10۔ اور حدیثوں کے اندر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں 1 روپیہ صدقہ کرے گا، 1 روپیہ صدقہ کرے گا، اللہ 1 روپے کے بدلے میں 7 لاکھ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنا عطا فرمائے گا؟ 7 لاکھ۔ مسلمانوں سنو، 7 لاکھ عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات اور ذہن میں بٹھا لو، میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، اللہ کسی کا قرضہ، ارے بولو زور سے بولو، نہیں رکھتا۔ اور سنو، ارے دنیا میں جب اللہ نے قرض سے منع فرمایا کہ کسی کا قرضہ لو تو قرضہ ادا کر دو، قربان جاؤ، قرضہ لینے والا مر جائے گا قرضہ ادا کیے بغیر، قربان جاؤ، اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف، ارے زور سے بولو، نہیں کرے گا، جب تک قرضہ والا معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور قربان جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ آتا، آپ پوچھتے اس کے اوپر قرضہ ہے؟ اے رسول اللہ قرضہ ہے، بیٹا ہے، بیٹا نہیں ہے، بھائی ہے، بھائی نہیں ہے، زمین ہے، زمین نہیں ہے، پھر قرضہ ادا کیسے ہوگا؟ یا رسول اللہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو صحابہ سے فرماتے جاؤ تم لوگ نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ بیٹا تیار ہے قرضہ میں ادا کروں گا، بھائی تیار ہے کہ میں قرضہ ادا کروں گا، زمین ہے زمین بیچ کے قرضہ ادا کرے گا، نماز پڑھاتے۔ پتہ یہ چلا کہ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا اور نقد دیتا ہے، نقد دیتا ہے۔ اور قربان جاؤ مسلمانوں، بمبئی کے اندر میں ایک مسجد میں جمعے کی نماز میں امام صاحب نے اعلان کیا کہ بھائی یہ جو صحن ہے یہ اس کے اوپر چھت ڈالنا ہے۔ کیا ڈالنا ہے؟ چھت ڈالنا ہے، اور 2-2.5 لاکھ روپیہ خرچہ ہے، سیٹ ڈالنا ہے، سیٹ، البیسٹر کا سیٹ، 2-2.5 لاکھ روپیہ خرچہ ہے۔ تو آپ لوگ اگلے جمعہ کو آئیے گا نا تو کچھ آدمی کچھ پیسہ لے کے آئیے گا تاکہ 2-2.5 لاکھ روپے ہو جائے، تو تاکہ یہاں سایہ آ جائے، لوگ جمعے کی نماز دھوپ میں پڑھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، انتظام ہو جائے۔ اعلان کر دیا، امام صاحب دعا ہو گئی، جمعہ کی نماز ختم ہو گئی۔ دیکھتے کیا ہے کہ عصر کے وقت میں ایک میلا کچیلا کپڑا پہنے
ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مسجد میں آیا تو مؤذن صاحب سے پوچھا کہ مؤذن صاحب امام صاحب کہاں ہے؟ بولے امام صاحب کی کام سے بھیک مانگنے آئے ہو؟ بولے کیا تم کو ہم بھکاری نظر آ رہے ہیں؟ بولے نہیں امام صاحب نہیں ملیں گے، جاؤ مغرب بعد آنا۔ تو وہ آدمی نے کہا کہ بھائی میں بھیک مانگنے یا کچھ لینے نہیں آیا ہوں، امام صاحب جمعے میں اعلان کیے تھے کہ 2.5 لاکھ روپیہ خرچہ ہے، وہی پیسہ لے کر ہم آئے ہیں، امام صاحب کو دینا ہے پیسہ۔ اب مؤذن صاحب باپ رے باپ، مؤذن صاحب 80 کی سپیڈ سے امام صاحب کے روم کی طرف نکلا، دروازہ پیٹا، بولا جلدی کھولیے 2.5 لاکھ آ گیا۔ امام صاحب اٹھے، آئے، سلام دعا ہوئی، ان کو بٹھایا، لیکن اس کے لباس کو دیکھ کر، شکل کو دیکھ کر امام صاحب حیرت میں تھے کہ آخر یہ 2.5 لاکھ روپیہ لایا کہاں سے؟ پوچھا کہ بھائی یہ پیسہ کہاں سے لایا؟ قربان جاؤ مسلمانوں سنو، اس غریب نے جواب دیا امام صاحب آپ میری شکل کو مت دیکھو، میرے میلے کچیلے لباس کو مت دیکھو، یہ میرے ساتھ میں میری بیوی ہے، ہم کچڑا چننے کا کام کرتے ہیں، پلاسٹک پولیتھین کچڑا چنتے ہیں، بوتل اٹھاتے ریلوے اسٹیشن سے۔ حضرت روڈ کے کنارے میں میری ایک جھوپڑی ہے، اسی جھوپڑی میں ہم لوگ رہتے ہیں، لیکن جمعے کی نماز آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ حضرت آپ نے جمعے میں اعلان کیا تھا کہ یہاں پر صحن میں سایہ کا انتظام کرنا ہے، سیٹ ڈالنی ہے، 2 سے 2.5 لاکھ روپے خرچ ہے۔ حضرت ہم گھر گئے، اپنی بیوی سے مشورہ کیے تو میری بیوی نے کہی کہ میرے سرتاج، میرے شوہر، اللہ کے گھر کی بات ہے، اللہ کے گھر کے بنانے کی بات ہے، ہم لوگ تو فٹ پاتھ پر رہتے ہیں، یہ پیسہ میں نے گھر بنانے کے لیے جمع کیا تھا کہ کچھ پیسہ اور ہوگا تو کہیں پر چھپڑ ڈال لیں گے، لیکن حضرت جیسے ہم رہتے ہیں 2 4 5 سال اور رہ لیں گے، یہ پیسہ آپ لیجئے، یہاں پر چھپڑ ڈال دیئے تاکہ لوگوں کا سایہ کا انتظام ہو جائے۔ ارے سبحان اللہ بولو ماشاءاللہ۔ دل دیکھو، دل دیکھو، وہ کچڑا چننے والا مسلمان کہتا ہے کہ حضرت ہم بھی چنتے ہیں، میری بیوی کچڑا چنتی ہے، ایک ایک پیسہ حلال کی کمائی ہے، محنت کی کمائی ہے، ہم لوگوں نے جمع کیا ہے، اسے قبول کر لیے۔ امام صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں، اس پیسے کو تو ہم نہیں لیں گے۔ سیکریٹری کو فون کیا، خزانچی کو فون کیا، صدر کو فون کیا، محلے والے بیٹھ گئے، ساری بات رکھی گئی، بھائی ایسی سی بات ہے۔ تو محلے والوں نے کہا کہ تو بہت شرمیر بات چھے بھائی، ہمرا اتا تلا زمیندار، کوٹھی والا، بلڈنگ والا، ہم لوگ پیسہ نہیں دیں گے، غریب آدمی پیسہ دے رہا۔ وہ غریب آدمی بزید ہے، یہ پیسہ قبول کر لو، حلال کمائی ہے تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے۔ محلے والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھیے، آپ کا پیسہ لیں گے ہم لوگ۔ تو جتنے محلے والے تھے سب نے چندہ کیا، میاں تی کتنا دے وہ؟ بولا 20,000 میں دوں، لے۔ تی کتنا دے وہ؟ 25,000 میں دوں، لے لکھ۔ تی کتنا دے وہ؟ 10,000 میں دوں، لکھ لکھ۔ ہوتے ہوتے چندہ 5 لاکھ ہوا۔ کتنا ہوا؟ ارے زور سے بولو نا، یہ قصہ نہیں سنا رہے، حقیقت ہے۔ 5 لاکھ ہوا، 5 لاکھ چندہ ہوا، محلے والوں نے، کمیٹی والوں نے 5 لاکھ چندہ کیا۔ یہ 5 لاکھ رکھا گڈی بنا کے، اس سے بولا کہ بھائی تم کتنا دو گے؟ کہا کہ یہ 2.5 لاکھ روپیہ ہے۔ بولا لاؤ اپنا پیسہ لاؤ۔ وہ 2.5 لاکھ روپے لے کے مسجد والا رکھ لیا، اور یہ 5 لاکھ جو چندہ کیا، بولا اس سے بولا کہ دیکھیے آپ کا پیسہ ہم لوگوں نے قبول کر لیا ہے، اب یہ پیسہ ہم لوگ آپ کو دے رہے ہیں، آپ اس پیسے سے اپنا گھر بنا لیجیے۔ سبحان اللہ بولا دماش۔ دیکھو نقد اللہ دیا، اللہ کے راستے میں 2.5 لاکھ خرچہ کیا، اللہ اسے نقد 5 لاکھ دیا۔ دیا کہ نہیں دیا؟ ارے بولو دیا کہ نہیں دیا؟ اور قربان جاؤ مسلمانوں، اللہ کا وعدہ پکا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ان وعد اللہ حق، میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا ہے، میرا وعدہ سچا ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے محبوب کا گھر ہے، مکتب میں بچے جہاں بیٹھ کر اللہ کے قرآن پڑھتے ہیں۔ سوچو سوچو مسلمانوں، اور قربان جاؤ یہ مکتب بن جائے، مدرسہ بن جائے، مہمان رسول کا انتظام ہو جائے، اللہ اس کا اجر دے گا کہ نہیں دے گا؟ زور سے بولو بھائی، دے گا کہ نہیں دے گا؟ انشاءاللہ۔ کتنے لوگ اللہ کے بینک میں اپنے مال کو جمع کراؤ گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، میں دعا کروں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہاتھ اٹھاؤ سارا مجمع، کتنے لوگ تیار؟ الحمدللہ۔ اس مجمع کے اندر میں
মুঝে 5 আদমি চাহিয়ে ইনশাআল্লাহ ওনার জন্য আমি 10টা দোয়া করব কত দোয়া করব अरे जोर से बोलो कितना दुआ करेंगे वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम ओ मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा है कोई माँ का लाल माँ का चहीता बेटा लाडला बेटा कलेजे का टुकड़ा बेटा बाप के लखते जिगर बेटा आओ अपने माँ बाप के नाम से मदरसा बना दो अल्लाह कयामत तक जब तक ये मदरसा धरती पर चलता रहेगा अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए मुसलमानों मदरसा बनाकर मर जाओ बेटा याद करे या ना करे बीवी याद करे या ना करे भाई याद करे या ना करे अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमा देगा इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इतना बड़ा मजमा है चांद भीटा की सरजमीन है एक से एक जमींदार बैठा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह है कोई अल्लाह का बंदा नेक बंदा इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर शाबान का महीना है अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपए देने वाला एक आदमी कोई तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह इस मदरसे में 5,000 रुपए देने को तैयार हैं इंशाअल्लाह उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा ये हजारों लोग आमीन बोलेंगे इंशाअल्लाह 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह पार्षद हो आजम भाई नंबर आजम साहब जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो नारे तकबीर अल्लाह नारे तकबीर अल्लाह उलमाए देवबंद जिंदाबाद हुफ़ाज़े किराम जिंदाबाद उलमाए किराम जिंदाबाद नौजवानान इस्लाम जिंदाबाद। आजम भाई देखिए हम कितना मांगे माशाअल्लाह अरे हम कितना मांगे 5,000 अरे हम कितना मांगे 5,000 बोलवा है बेना मियाँ हम 5,000 मांगे अल्लाह कितना दिलवाया 10 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरा कमाल थोड़े है ये इशारा उधर से हो रहा है अर्श से इशारा हो रहा है मेरे रब की तरफ से इशारा होगा अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा ठीक खड़ा हो जाए बेशक बेशक। एक बात याद रखो जो दीन के रास्ते में खर्च नहीं करता जो दीन के कामों में खर्च नहीं करता है अल्लाह फिर उसको डॉक्टर के यहाँ भेजता है कहाँ भेजता है बोलो अरे जोर से बोलो डॉक्टर के यहाँ भेजता है और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है बोले जा झमेले खत्म है गई घूमते रहो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पहला नौजवान आजम बाबू ने 10,000 रुपए दान किया है ये अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो आमीन बोले दो अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान में अमल में ओहदे में इज्जत में दाने दाने में घर में बाल बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमा दे अल्लाह इनके माँ बाप को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे आमीन बोले दो।